حضرت یوسف علیہ السلام کنعان میں حضرت یعقوب اور ان کی بیوی راحیل کے ہاں پیدا ہوئے۔ وہ یعقوب کا 11واں بیٹا تھا اور ان کا ایک چھوٹا بھائی تھا جس کا نام بنیامین تھا۔ چھوٹی عمر سے یوسف نے قیادت، حکمت اور روحانیت کی غیر معمولی خصوصیات کا مظاہرہ کیا۔ یوسف کی ابتدائی زندگی خوابوں اور خوابوں کے ایک سلسلے سے نشان زد تھی جس نے ان کی مستقبل کی عظمت کی پیشین گوئی کی تھی۔ ایک مشہور خواب میں ان نے 11 ستاروں، سورج اور چاند کو اپنے سامنے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا۔ یہ خواب ان کے مستقبل میں اقتدار اور قیادت کے عروج۔ حضرت یوسف علیہ السلام کنعان میں حضرت یعقوب اور ان کی بیوی راحیل کے ہاں پیدا ہوئے۔ وہ یعقوب کا 11واں بیٹا تھا اور ان کا ایک چھوٹا بھائی تھا جس کا نام بنیامین تھا۔ چھوٹی عمر سے یوسف نے قیادت، حکمت اور روحانیت کی غیر معمولی خصوصیات کا مظاہرہ کیا۔ یوسف کی کہانی ان کے صبر، ایمان، لچک اور مصیبت کے وقت قیادت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ وہ غلامی سے نکل کر مصر میں ایک طاقتور رہنما بن گیا اور ان کی میراث آج بھی مومنین کو متاثر کرتی ہے۔ ان کی زندگی اللہ کے منصوبے پر بھروسہ کرنے اور چیلنجوں کے ذریعے ثابت قدم رہنے کی اہمیت کی یاد دہانی کے طور پر کام کرتی ہے۔ یوسف کی ابتدائی زندگی خوابوں اور خوابوں کے ایک سلسلے سے نشان زد تھی جس نے ان کی مستقبل کی عظمت کی پیشین گوئی کی تھی۔ ایک مشہور خواب میں ان نے 11 ستاروں، سورج اور چاند کو اپنے سامنے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا۔ یہ خواب ان کے مستقبل میں اقتدار اور قیادت کے عروج کی علامت تھا۔ تاہم ان کے بھائیوں نے یوسف کی پسندیدہ حیثیت سے حسد کیا اور ان کے خلاف سازش کی۔ انہوں نے یعقوب کو قائل کیا کہ وہ یوسف کو مصر بھیجیں، جہاں انہوں نے انہیں ترک کرنے کا ارادہ کیا۔ اس واقعہ نے یوسف کے مصر کے سفر کا آغاز کیا، جہاں انہیں بے شمار چیلنجوں اور آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مصر میں یوسف کو پوٹیفار نامی ایک امیر آدمی کو غلام بنا کر بیچ دیا گیا۔ اپنے حالات کے باوجود یوسف اللہ کے وفادار رہے اور سخت محنت کرتے ہوئے اپنے آقا کی عزت حاصل کی۔ وہ اپنی غیر معمولی انتظامی صلاحیتوں، دیانتداری اور امانت داری کے لیے مشہور ہوئے۔ پوٹیفر کی بیوی زلیخا نے یوسف کو بہکانے کی کوشش کی لیکن انیون نے اس کی پیش قدمی کی مزاحمت کی۔ غصے میں اس نے ان پر جھوٹا الزام لگایا کہ وہ اسے بہکانے کی کوشش کر رہا تھا اور یوسف کو قید کر دیا گیا۔ اس واقعہ نے یوسف کے صبر، ایمان اور کردار کا امتحان لیا لیکن وہ اپنے عقائد پر ثابت قدم رہے۔ جیل میں یوسف نے 2 ساتھی قیدیوں سے ملاقات کی جن کے خواب تھے جن کی وہ تعبیر نہیں کر سکتے تھے۔ یوسف نے ان کے خوابوں کی صحیح تعبیر کی، پیشین گوئی کی کہ ایک کو رہا کیا جائے گا اور دوسرے کو پھانسی دے دی جائے گی۔ اس واقعہ نے یوسف کی پیغمبرانہ صلاحیتوں اور انسانی دل کے کاموں کو سمجھنے کی صلاحیت کو ظاہر کیا۔ برسوں بعد فرعون نے ایک پریشان کن خواب دیکھا جس کی تعبیر اس کے مشیروں میں سے کوئی نہیں کر سکا۔ رہا ہونے والے قیدی نے یوسف کی مہارت کو یاد کیا اور فرعون سے ان کی سفارش کی۔ یوسف نے فرعون کے خواب کی تعبیر بتائی، 7 سال کی کثرت کے بعد 7 سال قحط کی پیشین گوئی کی۔ فرعون نے یوسف کو خوراک کے ذخیرہ اور تقسیم کی نگرانی کے لیے اپنا وزیر مقرر کیا۔ یوسف کی غیر معمولی قیادت اور انتظامی مہارتوں نے مصر کو قحط کے لیے تیار کرنے میں مدد کی، بے شمار جانیں بچائیں۔ قحط کے دوران یوسف کے بھائی امداد کے لیے مصر آئے۔ یوسف نے انہیں پہچان لیا لیکن اپنی شناخت ظاہر نہیں کی۔ اس کے بجائے انیون نے ان کے کردار کی جانچ کی، انہیں چیلنج کیا کہ وہ اپنی مدد کے لیے اپنی اہلیت ثابت کریں۔ آخرکار انیون نے انہیں معاف کر دیا اور اپنے خاندان کے ساتھ دوبارہ مل گئے۔